بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وٹے سٹے میں زمین ایکسچینج کرنے کی شرعی حیثیت۔ یاسمین صاحبہ نے پوچھا ہے، میری امی اور ماموں کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی۔ بعد میں ماموں نے امی سے کہا کہ آپ مجھے اپنی زمین لکھ کر دے دیں، اس شرط پر کہ مامی یعنی پھوپھی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دے دیں گی، یعنی میرے ابو اور چاچو کو، جبکہ امی کی زمین پھوپھی کی زمین کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھی۔ کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ بھائی محترمہ یاسمین صاحبہ، یہ ساڑی عقل وچ آ نہیں رہا تھوڑا سوال کہ وٹا سٹا تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک آدمی کسی کی بہن سے شادی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہماری بہن سے شادی کریں، پھر دونوں الگ الگ مہر رکھتے ہیں۔ تو وہ مہر اگر الگ الگ زمین کی صورت میں رکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوبارہ آپ سوال پوچھیں ذرا واضح کر کے کہ یہ کیا، کہ ان کو زمین دی اور یعنی مجھے زمین لکھ کر دے اس شرط پہ کہ مامی یعنی پھپھی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دیں گی، تو سمجھ میں نہیں، سگنل کام نہیں کر رہے۔ تو واضح طور پر سوال پوچھیں، بالکل واضح طور پر بتائیں کہ یہ مہر کے طور پہ زمین لکھ کے دی جا رہی ہے یا کیا کیا جا رہا ہے۔ داڑھی سیٹ کرنے کے لیے کچھ بال کٹوانا۔ محمد سمیر صاحب انڈیا سے۔ داڑھی میں جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں جو مڑ جاتے ہیں اور منہ وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے وغیرہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ کیا ان بالوں کو کاٹنا اور داڑھی کو سیٹ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ جو بال داڑھی کے مڑ کے واقعی منہ میں جا رہے ہیں ان کو تو کاٹ سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ڈسٹربنس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ باقی داڑھی کے بال کو چاہے وہ گھنگریالے ہی کیوں نہ ہو کاٹ نہیں سکتے۔ ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ سکتے ہیں، اور مٹھی چاروں طرف سے، یہاں سے بھی ایک مٹھی سے زیادہ، یہاں سے بھی، ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے۔ بزرگ سے دعا مانگنا۔ ربیہ صاحبہ کراچی سے۔ اگر کوئی مسلمان شادی شدہ عورت مزار پر جاتی ہے اور بزرگ سے کہتی ہے چونکہ آپ بزرگ ہیں اس لیے میرے لیے دعا کریں، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ شرکیہ کلمات نہ ہو گئے ہوں، تو وہ اللہ سے توبہ کرتی ہے، پھر کبھی مزار پر نہیں جاتی۔ اب کیا یہ شرک تھا اور اس کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ نیز اس کے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مزار پہ جا کے اگر ڈائریکٹ بزرگ سے مانگا ہے پھر تو یہ صاف شرک ہے، کفر ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر بزرگ سے دعا کی درخواست کی ہے تو شرک تو نہیں ہے، البتہ بدعت عمل ضرور ہے، کیونکہ ہمیں قبروں پہ جا کے میتوں سے دعاؤں کی درخواستوں کا اسلاف سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں اور بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور پتلی گلی سے نکلیں وہاں پہ۔ تو آپ سے شرک تو نہیں ہوا، البتہ گناہ کا کام ہوا ہے، آئندہ آپ اس سے احتیاط کریں۔ آپ نے توبہ کی ہے تو قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ رشتے کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کا حکم۔ ساقون خان میوات انڈیا۔ کیا ماموں رشتے کی بھانجی یا چچے رشتے کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی سگی بھتیجی سے اور سگی بھانجی سے تو نکاح حرام ہے، اپنے کزن کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا کزن کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائی کھانا۔ فرحانہ صاحبہ انڈیا سے۔ ہمارے پڑوس میں پارسی لوگ رہتے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی تہوار آتا ہے تو ہمارے ہاں مٹھائی بھیجتے ہیں، کیا ہمارے لیے وہ مٹھائی کھانا جائز ہے؟ جب کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام پیسوں سے ہے حلال پیسوں سے۔ بھائی وہ غیر مسلم جو مٹھائی بھیج رہا ہے تو وہ حلال ہی سمجھی جائے گی آپ کے لیے، مٹھائی بذات خود حلال ہے، اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت بہرحال جائز نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گھر میں اگر مٹھائی خود بخود بھیج دیں تو پھر میرا خیال ہے اس میں کھانے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ شرکت نہیں کہلائے گی، وہ تو انہوں نے خود ہی گھر میں آپ کے بھیج دی ہے۔ لیکن دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رابطہ کریں، البتہ انہیں اس کی مبارکباد دینا اور سیلیبریٹ کرنا اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے، یا ان سے مٹھائی کا خود سے مطالبہ کرنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ کیا گردن کے بال کٹوانا حرام ہے؟ محمد صادق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، گردن پر جو بال ہوتے ہیں کیا وہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں؟ انہیں صاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی گردن پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہوتے، کیونکہ داڑھی عربی میں داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں، لحیہ جبڑا، تو نیچے جبڑے پہ جو بال ہوں گے نا وہ داڑھی کہلائیں گے عربی ڈکشنری، عربی لغت کے لحاظ سے۔ جو گردن پہ بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کے نہیں ہوتے، ان کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے قصے کتنے سچے ہیں؟ ہم جو قصص القرآن، قصص الانبیاء، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ کتابیں پڑھتے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے؟
ہمیں یہ کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک خاتون نے پوچھا ہے۔ دیکھیے میں ساری یعنی کتاب کے سارے واقعات کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستند ہیں یا نہیں، البتہ انبیاء کے واقعات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر کتابوں میں واقعے کا بہت سا حصہ مستند بھی ہوتا ہے لیکن بہت سا غیر مستند بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ مخصوص واقعہ تذکرہ نہیں کریں گی، بتائیں گی نہیں کہ فلاں کتاب میں یہ والا جو واقعہ لکھا ہے یہ مستند ہے یا نہیں، تو میرے لیے ایسے عمومی جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو مجھے یہ ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایک تو قصص القرآن، قصص الانبیاء کے نام سے تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ بوڑھی خاتون کا بغیر محرم کے حج پر جانا۔ میری عمر 60 سال ہے، میرا کوئی محرم نہیں ہے، میں حج پر جانا چاہتی ہوں، شوہر کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں کیا کروں؟ اگر آپ کا کوئی گروپ جا رہا ہو تو بتا دیں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن عورت کے لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج نہیں کرے، تو چاہے 60 سال سے زیادہ ہو یا 60 سال سے کم ہو، اور اگر 60 سال سے کم ہے پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج کرے یا عمرہ کرے۔ لیکن 60 سال کی خواتین کے بارے میں بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے اگر کوئی فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو میں مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا کہ آپ حج پہ نہ جائیں، اور ویسے بھی آپ کا اپنا حج نہیں ہے، حج بدل ہے یہ، تو پھر بھی جانے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس عمر میں عورت اکثر بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں اور فتنے کا اندیشہ کم ہو چکا ہوتا ہے، تو گنجائش ہے جانے کی۔ باقی رہا گروپ، تو فی الحال تو میرا کوئی گروپ نہیں ہے، فیوچر میں ہو گیا تو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ امتحان کے دوران نماز کا وقت نکل جائے تو کیا کریں؟ ایک خاتون نے انڈیا سے پوچھا ہے، ہمارا امتحان شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، اس دوران ہماری مغرب کی نماز آ جاتی ہے، وہ نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا جو امتحان 5 بجے سے 8 بجے تک ہے نا، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پیدائش سے لے کے موت تک کا جو امتحان اللہ نے جس میں آپ کو ڈالا ہے، اور اس امتحان میں مغرب کی نماز بھی ہے۔ تو آپ اگر دنیا کے امتحان میں مغرب کی نماز قضا کر دیں گی تو ممکن ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو ہمیشہ کا امتحان ہے اس میں آپ ناکام ہو جائیں گی۔ نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کا امتحان 5 سے 8 بجے تک ہے تو آپ ایگزامینیشن ہال میں ہی نماز پڑھیں، وضو کر کے بیٹھیں اور ان سے پرمیشن لیں، اور کسی بھی طریقے سے آپ نے مغرب کی نماز بہر صورت پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلی نے دودھ میں منہ ڈال لیا تو کیا کریں؟ حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے، اگر بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ کیا 3 آپریشن کے بعد بچے رکوا سکتے ہیں؟ اہلیہ سلمان کراچی، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، میرے 3 سیزر آپریشن سے ہو چکے ہیں، ایک حمل میرا ضائع ہو چکا ہے، ابھی ایک اور سیزر آپریشن ہے میری، یعنی ان کو اپنی تکالیف کا ذکر کیا ہے، کیا میں مزید بچوں کا سلسلہ ختم کر سکتی ہوں؟ اگر آپ کو 2-3 ڈاکٹر جو ماہر ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہو ان کے دل میں، وہ مشورہ دیں کہ اب آپ کے لیے یعنی بچہ پیدا کرنے میں واقعتاً آپ کی صحت کا نقصان ہے اور آپ کو غیر معمولی ضرر پہنچے گا، اور یہ ایک ڈاکٹر سے نہیں، آپ نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھ لیا، سب یہ کہتے ہیں، تو آپ بچوں کا سلسلہ روک سکتی ہیں۔ لیکن روکنے کے لیے جو خواتین آج کل یہ کرتی ہیں کہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں آپریشن کر کے، اور وہ یہ تو بالکل تغییر خلق اللہ ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی روکنے کا مطلب یہ کہ آپ ایسی تدبیر اختیار کریں جس سے حمل دوبارہ نہ ٹھہرے۔ کیا قارون مسلمان تھا؟ ارشد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، قارون پر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب آیا، جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ وہ مسلمان تھے، تو اس میں اشارہ ہے کہ قارون اصل میں مسلمان تھا، لیکن جب دولت کے نشے میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کی آیات یعنی پر جو عمل کرو، اور احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، زکوٰۃ دو، ان پر خرچ کرو۔ تو اس موقع پر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ جملہ کہنے کے بعد بہرحال وہ کافر ہو گیا۔ تو کیونکہ کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور اس میں تکبر کرنا تو یہ بہرحال کفر ہے، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگوائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ بند کر دیں۔ تو
اسی پر جو ہے وہ اس پر عذاب آیا. تو پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا، بہرحال موت اس کی کفر پر ہوئی ہے. اور زکوٰۃ کا حکم دینا بہرحال اس سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا.